بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم ناظرین، آج انشاءاللہ چھٹے پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے شریعت میں یہ تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو اس پر پردہ ڈالو، اس کو سر عام نہ کرو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں کسی برائی آ جانی چاہیے، بس پھر اس کی عزت چھلنی کرنا ہی ہمارا کام. یہ ہم مسلمان ہیں آج. لیکن اگر ہم واقعی مسلمان ہیں تو پھر اللہ نے جو کہا ہے اس کے پیچھے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی یعنی جو غلطی سامنے آ رہی ہے اس پہ پردہ ڈالنا، سوائے اگر اس دینی مسلک ہو تو پھر اور بات ہے. کھلے عام برائی کرنا یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. چھپ کر بھی نہ کی جائے، لیکن چھپ کر کے گناہ کرنا کھلے عام گناہ کرنے سے کچھ کم ہے. جب آپ کھلے عام کر رہے ہیں تو لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ خیر ہے، اس کے اندر لوگ بھی اس کو دیکھ کر کے گناہ میں پڑیں گے. لیکن آپ چھپ کر کے کر رہے ہیں تو آپ کو اکیلے گناہ ہے. لیکن چھپ کر کے کرنا یہ بھی ہے کہ آپ اندر سے پوچھیں، بعد میں پوچھیں. اگر کسی دینی مسئلہ ہو کہ بندہ دینی طور پر کافی کر رہا ہے تو پھر اس بندے کی بات لوگوں تک پہنچانی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ نقصان ہو رہا ہے. اگر دینی مسئلہ ہو تو پھر لوگوں کے سامنے اس کی برائی بتانا چاہیے. اگر دینی نہیں، اس کی ذاتی بات ہے، اس کی ذات کو صرف مسئلہ ہے، پھر ایسے لوگوں کی غلطی پر پردہ پوشی کرنی چاہیے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، جس کا قصہ کئی جگہ پر قرآن پاک میں دیا ہے. تیسرا پوائنٹ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، نہ سولی چڑھانے میں کامیاب ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا. بعد میں ان کی شبیہ، ان کا ہم شکل کسی کو بنا دیا گیا جس کو یہود نے سولی پر لٹکایا. وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دی ہے. انہوں نے یقیناً عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، اور لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اور ان کے حال میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا کیونکہ ان کی دعا قبول ہوئی تھی. اس امت میں امتی بن کر کے آخر زمانے میں تشریف لائیں گے. تیسرا پوائنٹ ہے انبیاء کی کے در پہ تشریف آوری. کئی انبیاء بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ لوگوں کے سامنے آیات اور باتیں کرنا چاہتے ہیں. کل کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمارے علاقے میں تو کبھی آیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے تمام حجت کے لیے بے شمار نبی بھیجے تاکہ لوگوں تک حق پہنچ جائے اور لوگ اپنی مرضی اپنا مانے کی زندگی نہ گزاریں. چوتھا پوائنٹ، نصارہ کی مذمت، عیسائیوں کی مذمت کی گئی. اور عیسائیوں کی بھی کئی فرقے ہیں، بعض اللہ کا شریک اور بعض اللہ کا بیٹا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ بھی اللہ ہے، اللہ کا شریک کہتے ہیں نعوذ باللہ. اور بعض عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اور یہ تین خداؤں کا عقیدہ ان کا عقیدہ تسلیم ہے. ان کی والدہ مریم کو بھی اللہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے برابر، اور اللہ کی بیوی سمجھتے نعوذ باللہ. حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں. یہ تین ان کے خداؤں کا عقیدہ ہے جو کہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ ہے. بلکہ صرف ایک خدا کا عقیدہ ان کو رکھنا چاہیے اور تین خداؤں کو کہنے سے باز آ جانا چاہیے. پانچواں پوائنٹ، کلالہ. جس میت کا نہ والد ہو نہ اس کی کوئی اولاد، یعنی ایسا شخص فوت ہوا ہے اس کی اولاد بھی کوئی بھی والدین بھی نہیں رہے، جس کو کلالہ کہتے ہیں. اور کلالہ کی یہی تعریف واضح ہے، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ کلالہ وہ شخص ہے جس کی صرف اولاد نہ ہو، تو یہ تعریف صحیح نہیں. اس آیت میں اس کی میراث کے بارے میں حکم کیا ہے کہ جس کی نہ اولاد ہے نہ باپ باپ، تو اس کی جو وراثت ہے اس کے بہن بھائیوں کی طرف جائے گی، باقی رشتے داروں کی طرف جائے گی. تو یہ اللہ رب العزت نے کھول کھول کر کے حق بیان کرتی ہے تاکہ کسی کا حق مارا نہ جائے. تو اپنی زندگی میں وراثت نہیں ہوتی. یہ جس شخص کا مال ہے جب وہ فوت ہو جائے گا پھر جو دین میں حصے مقرر کی جو آگے چوتھے پارے میں دوسرے جس پر ہم نے اشارہ کیا تھا صرف بات کر کے آگے گزر گئے کہ وراثت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے کہ فلاں کا یہ آپ کا، فلاں کا یہ، بیٹے کا یہ، بیٹی کا یہ، ان کی والدہ کا یہ، مرنے والے کی بیوی کا یہ وغیرہ وغیرہ. آج وراثت کو دیتے ہی اکثر مسلمان جہیز سب دے رہے ہیں جو دین نہیں ہے، جو ہندوؤں کا طریقہ ہے. وہ آج مولانا صاحب بھی دے رہے ہیں، عام بتا بھی دے رہا ہے، حاجی صاحب بھی دے رہے ہیں، مانی صاحب بھی دے رہے ہیں، سب دے رہے ہیں. لیکن وراثت جو ہے وہ کوئی بھی نہیں دے رہا. اس پر حق مارے بیٹھے ہوئے. جی بہن کے گھر گیا بھائی،
میں کہتی میں چائے بناؤں پانی لاؤں بھائی اتنے سے کہا میرے گھر میں آئے اور نہیں پہن اسی پہنتے تو کچھ نہیں کھائیں گے اتنے ہی پہن سوچ رہی ہوتی کہ میرا جو 1.5 کلا اپنی زمین والے کو بیٹھے ہیں شہر میں پانی آ گیا میری دکان سے قبضہ کی بیٹھے ہیں پانی بھی کوٹ نہیں پیتا پھر لیکن میری کروڑا کی جائیداد ہے قبضہ کر کے بیٹھا ہوگی اے سارا اندروں کچھ کے باہر کچھ تو وراثت اللہ نے ہمیں جو کیا نہیں دیں گے تو کل قیامت والے دن دینا پڑے گا. اس کے بعد یہ سورۃ النساء ختم ہو رہی ہے اور سورۃ المائدہ شروع ہو رہی ہے. سورۃ النساء میں عقد نکاح، عقد صداق اور عقد الحلف اور عقد ایمان قسم وغیرہ کا ذکر کیا گیا، جبکہ سورۃ المائدہ میں ایک حقوق کی پاسداری اور ان کی حفاظت کا تذکرہ کیا گیا اور بندوں کے درمیان اور انسانوں کے درمیان کے تعلقات کو ذکر کیا گیا. سورۃ المائدہ، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان، یہ سورۃ کا نام ہے. اس کا پہلا پوائنٹ اور پیچھے سے ترتیب کے ساتھ 7واں پوائنٹ اوفو بالعقود، ہر جائز عہد اور وعدے اور عقد جو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہوں یا خود تمہارے اور تمہارے مسلمان بھائیوں کے آپس کے درمیان ہوں ان وعدوں کو ضرور پورا کرو. وعدے کی پاسداری انسان کے مومن ہونے کی علامت ہے اور جو وعدے پورے نہیں کرتے ان کے اندر منافقت کی نفاق کی علامات ہیں. 8واں پوائنٹ ہے حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کر دیا گیا. اللہ رب العزت ہمیں بار بار احرام باندھ کر کے مکہ جانے کی اور مسجد نبی کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. 9واں پوائنٹ یہ شاعر اللہ سے مراد حرمات اللہ ہے جن کی تعظیم اور حرمت اللہ نے مقرر فرمائی ہے. ان کی بے حرمتی اور بے توقیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی مساجد ہے، اللہ کا گھر ہے، قرآن پاک ہے، خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے، جو بھی شاعر اللہ ہے ان کی بے حرمتی کسی طرح کی مسلمان نہیں اس کو کرنی چاہیے اور اگر ویسی کر رہے تو شدت تقویٰ کی کمی ہے. 10واں پوائنٹ یہ کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کرو، برائی اور ظلم کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو. لیکن آج ہم نیکی تقویٰ کے کاموں میں لوگوں کے پاؤں کھینچ رہے ہیں، یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، کیوں کام کر رہا ہے، لیکن برائی کے کاموں میں ہم لوگوں کا پورا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ غلط ہے. 11واں پوائنٹ ہے حرام چیزیں جو ہیں ان میں ایک ذبح کرتے وقت نکلنے والا خون ہے، یہ آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں، نہیں پی سکتے، یہ حرام ہے. خنزیر کا گوشت حرام ہے. وہ چیز جس کو غیر اللہ کے نام کر دیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام ذبح کیا جانے والا وہ حرام ہے. وما ذبح علی النصب، اور ہر وہ چیز جو درباروں آستانوں کے نام کر دی جائے، وہاں جا کر کے ذبح کی جائے، وہاں جا کر کے بانٹی جائے، ان کے نام کی جائے، بتوں کے نام کی جائے، قبروں درباروں آستانوں میلوں پر جا کر کے وہ چیز بانٹی جائے یا ذبح کی جائے اور مدینہ میں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے جا کر کے بانٹی جائے، کیونکہ یہی عزت دینے والے یہاں میں بانٹوں گا تو میرا عزت میں اضافہ ہوگا، تو یہ شرک ہے. اور مدینہ میں بہت زیادہ لوگ بانٹتے ہیں، مکہ میں کوئی نہیں بانٹتا. جہاں اللہ کا گھر ہے وہاں نہیں مانتے، لیکن جہاں نبی کی قبر ہے ہمارا تعلق قبروں سے اتنا جڑ چکا ہے، قبروں سے ہمیں ڈر لگتا ہے، اللہ سے ڈر نہیں لگتا. تو مدینہ میں بہت زیادہ لوگ اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کی نبی نعوذ باللہ عزت دینے والے جس سے میرا عزت بڑھ جائے گا، عزت اللہ دینے والا اللہ خیر الرازقین کی. اسی طرح لوگ نبی کی قبر کے سامنے بھی درباروں میلوں آستانوں وغیرہ کی جگہوں پر اس لیے دے کے مانتے ہیں، عزت مانتے ہیں تاکہ ان کا عزت بڑھ جائے اور یہ شرک ہے. آج اگر یوں کہا جائے کہ یہ جگہ شرک کی فیکٹریاں ہیں، شرک کہتے ہیں، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ ہر شرک کا کام ان لوگوں سے شروع ہوتا ہے، وہاں ہو رہا ہے، لیکن مسلمان سوچنے کے لیے تیار نہیں. 12واں پوائنٹ اہل کتاب کا وہ ذبیحہ حلال ہے جس میں خون بہایا گیا ہو اور وہ غیر اللہ کے نام کو نہ کیا ہو، تو اس کا یہ ذبیحہ جو ذبح شروع کی ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. اسی طرح اہل کتاب کی عورتوں سے یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اگر وہ پاک دامن ہو، یعنی وہ زنا وغیرہ میں نہ پڑی اور ان کا کفر برا واضح نہ ہو. لیکن ایسی بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس وقت انسان کنڈیشن ایسی بھی کرے جب وہ مجبور ہو یا وہ قید کر کے آئی ہوں یا پھر مسلمان عورتیں نہ مل رہی ہوں، ویسی گنجائش کی صورت ہے. آپ کے پاس مسلمان عورتیں واپس تعلق موجود ہے، پھر آپ عیسائی یہودیوں سے جا کے کریں تو یہ زیادہ صحیح بات معلوم نہیں ہوگی. 13واں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اس کے اندر کسی طرح کی کمی نہیں رکھی، دین پورا ہو چکا ہے. اب دین کے اندر جو بھی چیز آپ ایڈ کریں گے، اضافہ کریں گے، وہ صحیح نہیں ہے اور اسی کو بدعت کہتے ہیں. اور آج کل ایسے لوگ موجود ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے. ایک مفتی کے نام سے مشہور ہیں عبد الواحد قرائشی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ نماز کا طریقہ نہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے پورا، نہ صحابہ سے ملتا ہے پوری، یہ ہمیں اپنے امام سے ملتا ہے. یہ ویڈیو موجود ہے، میں اس کا پروف آپ کو دے سکتا ہوں.
یعنی کتنی بڑی ضرورت ہے کہ آپ نماز کا طریقہ کہیں کہ نہ نبی نے ہمیں دیا، نہ صحابہ نے دیا، نہ ہمارے امام ہمارے مفتی صاحب سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین مکمل ہے، آپ اس کے اندر نقص نکالیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ دین کے داری بن رہے ہیں، اوپر تک یہ بات پہنچا رہی ہے۔ لیکن کیونکہ ہم اپنی مسجد کے ٹھیکیدار بنے، دین کے ٹھیکیدار بنے، جب تک ہمارے دائیں بائیں ہاتھ میں جو بھی ہم دین کے اندر اضافہ کرنا چاہیے کرتے جائیں، اور ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کو پوچھنے والا نہیں پڑے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہمارا وضو اور تیمم کے سارے ذکر کیے گئے۔ وضو میں پورے سر کا مسا کرنا، سر کا مسا لوگ صحیح نہیں کرتے، یہاں سے آپ بال شروع ہو رہے، آپ نے ہاتھ دیے گا کہ یہاں سے شروع کرنا ہے، پیچھے تک جہاں تک بال ہے وہاں تک جانا ہے، پھر مسا پورا نہیں اور واپس آپ اسی طرح اپنے ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے شروع تک آنا ہے جہاں تک آپ نے مسا شروع کیا تھا، پھر انگلیوں سے کانوں ملا کے کانوں کا مسا۔ اب لوگ گردن کا مسا کرتے ہیں، گردن کا مسا گردن سر کے اندر نہیں ہے، کان سر کے اندر ہے۔ گردن کا مسا اپنی طرف سے ایڈ کیا گیا جو وضو کے اندر بدعت ہے۔ ہمیں غسل کا طریقہ صحیح سیکھنا چاہیے، وضو کا طریقہ بھی آئے 10 بچے ہو جاتے ہیں لیکن فردی غسل کا طریقہ نہیں پتا کہ کرنا کیسے۔ مکہ میں ایک جگہ درس دے رہا تھا، فیصل آباد کے بٹ فیملی کے دوست سے درس سنا، غسل کا موضوع تھا، تو بعد سوال جواب بولتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، باقی ہمیں نہیں پتا۔ کہہ رہے میرے کزن کی شادی ہوئی، ان کا اپنا کزن، انہوں نے واقعہ مکہ مجھے بتایا، کہہ رہے شادی کے بعد وہ لیکچرار ہے یونیورسٹی میں، ایم فل کیا ہوا ہے اور شاید پی ایچ ڈی بھی کر رہے تھے۔ کہہ رہے میں نے شادی ہوئی تو 2-4 دن بعد کزن تھے، فرینڈ تھی، مذاق تھا، تو ہم نے پوچھا یار شادی کر رہی تو غسل کیسے کیا؟ یقین کیجیے حیرانی والی بات ہے، جب واش روم میں گیا تو ڈالے میں نے اپنی شرکا کو دھویا اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شرکا پہ پھونک ماری اور نہا کے باہر آ گئے۔ یہ اس کی بات ہے یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، لیکچرار لگا ہوا ہے، دنیاوی لحاظ سے ایم فل ترین ہے، لیکن دینی لحاظ سے اتنا بڑا ہے وضو کا طریقہ نہیں پتا، نمازیں بھی پڑھی جا رہا ہے، روزے بھی رکھی جا رہا ہے، قرآن بھی پڑھی جا رہا ہے، مقام۔ یہ ہم مسلمانوں کی حالت ہے، یہ ہمارا دین کے ساتھ اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، تو کتنی ہم کو اندازہ کریں تو اپنے وضو کو غسل کو قاری صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب، مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کے کبھی سنائیں سیکھیں اور شرم نہ کریں۔ اس کے بعد تیمم کا طریقہ وہ یہ کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے مٹی کا ہاتھ مارنا ہے، پھر اس کو جھاڑ لیں یا منہ پار لیں، پھر اس کو چہرے پر پھیرنا ہے ایک بار، پھر آپ نے بائیں ہاتھ کو اس کی ہتھیلی پر پھیرنا ہے، دائیں ہاتھ، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر پھیرنا ہے، بس اور یہ ایک بار کرنا ہے۔ بعد وضو کی دعائیں وضو کے بعد پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، جس طرح وضو خراب ہوتا ہے اسی طرح تیمم خراب ہوگا، اور تیمم باقی جو مسائل ہیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جب پانی موجود ہو تیمم نہیں ہو سکتا، الا جب بیمار ہے، بیماری مر جانے کا مسئلہ ہے، آپ کے زخم کا مسئلہ ہے، ایسی صورت میں تیمم ہوگا۔ بہت سردی کی وجہ سے تیمم نہیں یا سستی میں تیمم نہیں ہوتا، جب پانی مل جائے گا، جب آپ نے تیمم کیا، پانی آنے کا ادھر سے ختم ہونے کی وجہ سے تیمم ختم ہو جائے گا، آپ کو پانی سے وضو کرنا پڑے گا، اور یہی آپ کا تیمم غسل کے بھی قائم تھا، یعنی پانی نہیں ملتا، آپ نے ایسی کنڈیشن میں فردی غسل کرنا تھا تو آپ یہ تیمم کریں گے تو آپ پاک ہو جائے، نماز پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، جب پانی آ جائے گا تو آپ غسل کریں گے، اور یہی تیمم آپ کے وضو کے بھی قائم تھا۔ اس کے بعد پانچواں پوائنٹ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ جو آیت ہے لوگ اس میں کہتے ہیں کہ نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور یہ غلط ہے۔ ہم کیونکہ عربی سے اتنے کورے ہیں، عربی ہمیں یہاں تک نہیں آتی، اور ہم آگے پیچھے دیکھتے ہیں کہ سیاق و سباق کیا چل رہا ہے، بس نبی کی شان جتنی اللہ نے بیان کر دی، اللہ کی قسم سے زیادہ آپ بیان بھی کر سکتے اور غلو کرنا منع ہے۔ آپ نبی کو خدا بنانا چاہتے ہیں، رب کہتا ہے کہ میں نے نبی کو اپنے پاس سب سے بڑا مقام دیا ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ البتہ تمہارے پاس نور آیا اور کتاب آئی، اور آگے کیا فرمایا یہدی بہ اللہ، اگر یہاں پر اللہ کو فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ، ہم نے یہ دو چیزیں تمہارے پاس بھیجی ہیں، تو پھر اس کا مطلب نور کوئی اور چیز ہے، کتاب کوئی اور چیز، لیکن اللہ نے یہاں پر دو لکھا، ایک آیا یہدی بہ اللہ، ہم نے تمہارے پاس ایک ہی بھیجی ہدایت کے لیے، اور قرآن پاک ہے، ادھر قرآن پاک کو نور کہا ہے اور نور ہی قرآن پاک ہے، لیکن لوگوں نے اونچی تفسیر کر کے اپنی مرضی کا مسئلہ نکال کے نور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا چاہے اپنی مرضی سے، اور کتاب سے قرآن ہے، یہ بات صحیح نہیں، نور بھی قرآن ہے، کتاب بھی قرآن ہے، اور آگے لگنا یہ ہم کی اسی قرآن اسی نور کے لیے ہم لوگوں کو ہدایت دیتی ہیں، آگے لمبی بات ہے، تو ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے۔ 16واں پوائنٹ ہے عیسائیوں کی عقیدہ الوہیت کا رد ہے، جو عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں،
آج عیسائیوں کے تمام فرقے کسی نہ کسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کے قائل ہیں، والعیاذ باللہ۔ 18واں پوائنٹ، یہود و نصارہ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے دوست کہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم پوری کائنات سے ہم افضل ہیں، ہمارے سرزد ہوئے کیونکہ ہم اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ، اور اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد کے بارے میں بتا دیا، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے بنی اسرائیل کا قتال سے انکار کرنا اور اس کا انجام۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لڑنے کا کہا تو انہوں نے کہا جا تو جا کہ تیرا رب جانے لڑے، اسی نہیں لڑ سکتے، یہ ان کا ایمان ہے یہودیوں۔ لیکن جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر صحابہ کرام کو کہا تو صحابہ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ آپ کو کہیں گے اے نبی کیوں جا رہا ہے تیرا رب لڑے، ہم آپ پر جانے بھی قربان کرتے ہیں۔ صحابہ نے کی مدینہ کی جنگوں میں مثالیں قائم کر دی جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ و رضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے صحابہ کے بارے میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، مگر آج ان کے مرزا دویدہ حمدانی اور اس طرح کے اور سوشل میڈیا پہ آنے والے صحابہ کی کسی نہ کسی طرح گستاخی کرنے سے بات نہیں آتی۔ ایسے اسکالر کو سننا یہ اصول یاد کر لیں، کوئی بندہ بھی جتنی مرضی قرآن کی آیتیں حدیثیں پڑھ کے نمبروں کے ساتھ سنائے، لیکن اس کے درس میں کہیں نہ کہیں صحابہ کے بارے میں اگر گستاخی موجود ہے ادنا سے صحابہ کے بارے میں، تو سمجھ لے وہ بندہ اسلام اور صحابہ کا دشمن ہے، اس کے حدیثوں قرآن کی آیتوں پر پھر نہ جائے۔ صحابہ ہماری اساس ہیں، اس لیے صحابہ کے بارے میں کسی طرح کا کمپرومائز نہیں۔ اگر صحابہ پہ آنچ آ گئی تو پورے دین پہ آنچ آ جائے گی اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے بڑی نوع انصاف کے پہلا قتل۔ حضرت عبداللہ صاحب کے جو بیٹوں کی ہوا کس طرح کو مشہور پتہ ہے، تو یہ حسد کی وجہ سے ہوا، حسد سے اپنے آپ کو بچائیں، پھر دفن کرنے کا نہیں پتا، ایک کمرے کو اللہ نے بھیجا کہ کیسے دفن کرنا، اسے اپنی خون سے گڑا کھودا اور پھر یہ کہنے لگا کہ ہائے مجھے یہ بھی نہیں پتا، مار تو بیٹھا وہ اپنے بھائی کو قتل کرتی ہے، اب اس کو دفنانا کیسے یہ نہیں پتا، اتنا انسان کمزور ہے۔ تو جلد بازی میں کبھی بھی ایسا غلط فیصلہ نہ کریں۔ انسان اور عمل کا کام مرتبہ، ایک انسان کو قتل کرنا ہے ایسے جیسے آپ نے پوری دنیا کے لوگوں کو قتل کرنا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اور ایک انسان کو بچا لینا ایسے جیسے آپ نے پوری دنیا کے لوگوں کو بچا لیا ہے۔ اس کے بعد 21واں پوائنٹ ہے کہ یہ آیت محبت آتی، اللہ اس کے رسول سے لڑے، اللہ سے لڑے اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد برپا کریں، ان کی پہلی اصطلاح کو قتل کر دیا جائے یا ان کو سولی پہ چڑھایا جائے یا غارب جانور سے ان کے ایک ہاتھ ایک پاؤں کاٹا جائے، دایاں پاؤں کاٹے بایاں ہاتھ کاٹے یا دایاں ہاتھ کاٹے بایاں پاؤں کاٹے یا ان کی گلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ان کی دنیاوی ذلت ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ حکومت اور قاضی کو اختیار ہے کہ ان فساد کرنے والوں میں ان میں جو مناسب سزا ان کو دے سکتے تاکہ ہم امان قائم رہیں۔ اس کے بعد چوری کی سزا اور حد مقرر کی گئی، مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹا جائے اور یہ کلائی سے کاٹا جائے گا، پوری یا کندھے سے نہیں، یہ کاٹنے سے تو امن قائم ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے ظالم ہیں، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور اسی طرح زخموں کے بدلے زخم کیا جائے۔ یہ حدود قائم کریں، آپ یہاں امن قائم ہو جائے گا۔ اگر بڑا مسلمانوں کے دوست کون ہیں؟ مگر افسوس تم یہود و نصارہ کو دوست بناتے ہو، مسلمانوں تمہارا دوست خود اللہ ہے، مسلمانوں تمہارا دوست خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مسلمانوں تمہارے دوست ایمان والے ہیں۔ یہ تین شخصیات تمہاری دوست ہیں، اور تمہارا دوست ہی ہو سکتا مگر لوگ آج یہودیوں اور عیسائیوں سے اپنی دوستیاں بڑھانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہود کے علماء اور صوفیاء کا طرز عمل اور مسلمانوں اور ان کے علماء کی عبرت، انہی میں ان کے آبر اور عالم جھوٹے باتیں کہتے ہیں اور حرام چیزیں ان کو بتاتے ہیں کہ تم حرام چیزیں کیوں نہیں کھاتے ہو، بے شک وہ بہت برا کام ہے جو کر رہے ہیں۔ ہمیں کس چیز کی تبلیغ کرنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو آیت اتری اللہ کی طرف سے، اس میں یہ کہا گیا کہ آپ کی امت تک پہنچا دیں جو آپ پر قرآن نازل کیا گیا ہے اور جو حدیث نازل کی گئی ہے، یہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ نبی نے کوئی چیز چھپا لی امت تک نہیں بیان کی، وہ بندہ جھوٹا ہے اور اسے نبی کے دین پر شک کیا ہے۔ اس آیت سے شیعہ داد کہتے ہیں یہ نبوت نعوذ باللہ حضرت علی پر آنی تھی، نعوذ باللہ جبریل امین علیہ السلام غلطی سے قسم کے پاس چلے گئے، اصل میں ان کیا سب کچھ علی ہے، نبی بھی علی ہے، خدا بھی علی ہے، سب کچھ علی ہے نعوذ باللہ۔ لیکن اس آیت کے بارے میں کا عقیدہ ہے کہ یہ نبی کو اوپر جو حکم آیا ہے
یہ نبی پر نہیں آنا تھا، یہ علی پر آنا تھا، نبی علی نے بتایا تھا رحمۃ اللہ غلطی سے نبی بن گئے، یہ ان کا غلط اور باطل عقیدہ ہے۔ شرک کی 3 سزائیں آخر میں ذکر کی گئی، جو بندہ شرک کرے گا اس کو جنت حرام کر دی گئی، دوسری سزا اس کا ٹھکانہ جہنم اور آگ ہے، اور اس کی کوئی مدد اور سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ اگلا پوائنٹ ہے اللہ کے سوا جو تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ یہ مشرکین کی کم عقلی ہے، اور آج کے مسلمانوں کی کم عقلی ہے، تو ولیوں کے پاس قبر نظام درباروں پر جاتے ہیں اور ان کو نفع نقصان کا ان سے یقین رکھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے دین کے اندر غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کسی نبی کا کسی ولی کا مرتبہ بڑھا کر آنے کے ولی کو نبی تک نہ پہنچاؤ اور نبی کو خدا تک نہ پہنچاؤ۔ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بدترین اور شدید ترین دشمن یہودی اور مشرک لوگ ہیں۔ دیکھیں آج علماء حق کے خلاف بھی سب سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو یہودی عیسائی اور مشرکین علماء حق کے خلاف جمع ہو جاتی ہیں تاکہ علماء حق صحیح طریقے سے اپنا کام نہ کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے چھٹے پارے کا خلاصہ سمجھا ہے، اللہ رب العزت ہمیں سن سنا کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا توفیق الا باللہ۔